کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے برج سرطان یعنی امر اسٹار والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی. آج ہم برج اسد والے لوگوں کے خاصیت اور ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ اس برج، اس راشی، اس زوڈیک سائن کے انڈر میں آتے ہیں. علم نجوم ایک ایسا علم ہے جس سے ذریعہ انسان رائٹ کیریئر، رائٹ رشتہ اور تمام زندگی کے مسائل میں اس کو مدد مل سکتی. یہ برج شیر کی شکل کا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگوں کی عادات و صفات شیر کی عادت و صفات کے مالک ہوتے ہیں. جہاں تک ناحیت کا تعلق ہے، برج یا راشی 3 طرح کی ہوتی ہے: اسٹیبل، انسٹیبل اور ایک تیسری پراپرٹی. دونوں بھی خاصیت اس میں رہتی ہے، اسٹیبل اور انسٹیبل دونوں بھی پراپرٹی اس میں پائی جاتی ہے. تو یہ برج اسد یعنی سنہ راشی، یہ لوگ اسٹیبل رہتے ہیں. ان کا جو بھی ایک اسپیشل خاصیت ہے کہ ان میں اسٹیبلٹی بہت رہتی ہے. چونکہ یہ راشی والے لوگ اسٹیبلٹی ہوتی ہے ان میں، یعنی ایک دم جاب جو رہتے ہیں فکس رہتے ہیں. ان کی فکس سے مراد مطلب ٹریولنگ والے یا جن میں سفر وغیرہ کرنا پڑے ایسے جاب نہیں ہوتے ان کے. اور دوسری بات، اگر ان کو اچھا جاب مل جائے تو یہ باسنگ ٹائپ کی جاب ان کے زیادہ تر ان کو سوٹ ہوتے ہیں. اور جیسے سورج آپ دیکھتے ہیں، سورج کے گرد تمام ستارے روٹیٹ کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی کسی کے پاس جانے کا بہت کم موقع ملتا ہے. تمام لوگ ان کے گرد ہی رہتے ہیں. یہ ایک اسپیشل خاصیت ہے سنہ راشی والوں کی. چاہے اگر خوش قسمتی سے ان لوگوں کو اگر اچھا عہدہ مل جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا کام ہو جاتا ہے. البتہ اگر ان کو کم چھوٹا بھی عہدہ اگر رہا ان کا، تو بھی ان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. جس طرح سورج کے گرد تمام اسٹار گردش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کے ارد گرد بھی لوگوں کا ایک جمگھٹا رہتا ہے. اور ان کی جو بھی پوسٹ رہتی ہے وہ کی پوزیشن رہتی ہے کہ یہ برج اسد برج آتشی خاصیت کا ہے. اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ آبی راشی والوں کے ساتھ ان کا رشتہ بمشکل ہی ٹک پاتا ہے. جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں، مشتری دوسرے گھر میں ہے یعنی برج سور میں ہے. مریخ کرک راشی یعنی سرطان میں ہے، چوتھے گھر میں. اور سوریہ اور چندر تلا راشی جسے میزان بولتے ہیں اردو میں. عطارد عقرب میں ہے، 8ویں گھر میں. عطارد زہرہ 8ویں گھر میں ہے. زحل 11ویں گھر میں ہے. اس طریقے سے یہ پوزیشن. برج اسد یعنی سنہ راشی، اس کا تعلق ہے آتشی عنصر سے. اس کا تعلق ہے جو کہ طاقت، خود اعتمادی اور لیڈرشپ کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے. برج اسد کے زیر اثر پیدا ہونے والے لوگ بہت پرجوش، کریٹیو اور پرکشش ہوتے ہیں. ان کے اندر دوسروں کو متاثر کرنے اور توجہ حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے. اسد والے افراد کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کی خود اعتمادی اور قوت ارادی ہے. وہ ہمیشہ کچھ خاص اور منفرد کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. ان میں قدرتی طور پر لیڈر بننے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور وہ جس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اسے پورے جوش و جذبے سے کرتے ہیں. پروفیشنل زندگی میں اسد والے ان افراد کے لیے ایسے پیشے بہترین رہتے ہیں جن میں انہیں سامنے آ کر کام کرنے کا موقع ملے، جیسا کہ میڈیا، انٹرٹینمنٹ، پرفارمنگ آرٹس، بزنس اور لیڈرشپ رولز. ان کے اندر قدرتی طور پر کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایڈورٹائزنگ، فلم میکنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ جیسے شعبوں میں بھی بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کا تخلیقی ذہن منفرد انداز میں کہانیوں کو بیان کر سکتا ہے. یہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اپنی منفرد پہچان بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ کا تعلق برج اسد سے ہے اور ویڈیو ایڈیٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنی کریٹیوٹی کو آزادانہ طور پر استعمال کریں. آپ کے پاس کہانیاں بیان کرنے اور انہیں بہترین انداز میں پیش کرنے کا فن ہے، جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.